السلام علیکم میرے پیارے ویور، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو سدا سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی عملیات کی دنیا کی پتے کی بات بتاؤں گا، گر کی بات بتاؤں گا کہ جب ہم وظائف پڑھتے ہیں، جب ہم وظائف کرتے ہیں، جب ہم کوئی عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا جو اندر کا یقین ہے، جو ہمارا ارادہ ہے، جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، آج میں آپ کے سامنے یہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بزرگ کا ایک واقعہ ہے وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ آج سے کافی سال پہلے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، اور وہ شکار کیا کرتے تھے۔ ان کو شکار کا بہت زیادہ شوق تھا، تو وہ شکار کے گھر سے جنگل میں پھر رہے تھے، جنگل کے صحراؤں میں تھے، اور اچانک ان کے سامنے ایک سانپ آ جاتا ہے۔ جب سانپ آتا ہے تو سانپ اس بزرگ سے کہتا ہے کہ اے بزرگ، مجھے میرا دشمن مارنا چاہتا ہے، تو مہربانی فرما، میری مدد فرما اور مجھے اس سے بچا لے۔ تو بزرگ نے کہا کہ آپ ایسا کرو، میری چادر پڑی ہے، تو جلدی سے اس چادر میں جا کے گھس جاؤ، چھپ جاؤ، اور تمہیں وہ کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں تمہاری چادر میں نہیں چھپ سکتا، دشمن مجھے دیکھ لے گا اور وہ مجھے مار دے گا۔ تو اس نے کہا، سانپ نے کہا، آپ نا مجھے ایسا کرو، اپنا منہ کھولو تو میں اندر چھپ جاتا ہوں، اور دشمن جب چلا جائے گا تو میں باہر آ جاؤں گا۔ تو بزرگ نے کہا، اے سانپ، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم مجھے ہلاک کر دو گے، آپ مجھے مار دو گے۔ تو سانپ کہنے لگا کہ میں اللہ اور رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو فرشتے آسمان و عرش و کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ بزرگ کو سانپ کی بات پر یقین آ گیا، تو انہوں نے اپنا منہ کھولا تو سانپ اندر چلا گیا۔ اب وہ بزرگ تھوڑا سا آگے چلے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان ہے جو ایک نیزہ لیے ہوئے پھرتا ہے، اور پوچھتا ہے، یار کیا تم نے یہاں میرا دشمن دیکھا ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ تو وہ چلا گیا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس بات پر کہ میں نے جھوٹ بولا کہ میں نے نہیں دیکھا، تو میں نے 100 بار استغفار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، 100 بار میں نے استغفار کیا۔ اور استغفار کرنے کے بعد جب وہ دشمن چلا گیا تو وہ سانپ منہ باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے، میرا دشمن گیا کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ تو چلا گیا، اب آپ باہر آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں باہر کیسے آ جاؤں؟ میں تو اب تمہیں مار دوں گا، میں تمہارے جگر کے ٹکڑے کر دوں گا، اور میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اس اللہ والے بزرگ نے کہا، ارے تمہارے وہ وعدے کہاں گئے جو تم نے مجھے کیے تھے؟ تم اتنی جلدی بھول گئے کہ تم نے مجھے قسمیں دی تھی کہ اللہ اور رسول کو میں گواہ بناتا ہوں، فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، جن فرشتوں نے عرش و کرسی کو اٹھایا ہوا ہے، میں ان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اس نے کہا، ارے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تو تمہارے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن میرے تمہارے باپ کے ساتھ جو دشمنی تھی میں اس سے کیسے بھول سکتا ہوں؟ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو دشمنی تھی میں اس سے کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا، آدم کو جنت سے نکلوایا، میں تو وہ ہوں، میں تو شیطان ہوں، میں تمہیں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو بزرگ نے کہا، اچھا یار ٹھیک ہے، تو مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں پہاڑ کے قریب جا کر اپنی جگہ کو برابر کر لوں جہاں میں لیٹ سکوں گا، تو پھر تم اپنا وار کر لینا، تم مجھے مار دینا۔ اب بزرگ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور حالت غیر ہو گئی، اسے یقین ہو گیا کہ اب میں عن قریب مرنے والا ہوں۔ تو اسی کشمکش میں وہ پہاڑ کی طرف جا رہے تھے، وہاں جا کر انہوں نے یہ دعا پڑھی جو میں آپ کو ابھی سناتا ہوں، یا لطیف الطف بی بلطفک الخفی، یا لطیف بالقدرت التی استویت بها علی العرش
فلم یعلم العرش این مستقرک منہ الا ما کفیتنی هذه الحیات۔ بزرگ نے یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد تھوڑی ہی لمحے میں اچانک اس بزرگ کے سامنے ایک خوبصورت انسان آ گیا، بڑا ہی پیارا انسان آ گیا۔ اس نے کہا ارے بھائی آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اترا ہوا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا میرے ساتھ میں دشمن کے خوف سے پریشان ہوں، دشمن کے ڈر سے پریشان ہوں کہ وہ مجھے مارنے والا ہے۔ اس نے کہا آپ پریشان نہ ہو، جب آپ نے یہ دعا پڑھی یا لطیف الطف بلطفک الخفی یا لطیف بالقدرت استویت بها علی العرش فلم یعلم العرش این مستقرک منہ الا ما کفیتنی هذه الحیات، جب تم نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ دیکھ تیرا بندہ تجھے یاد کر رہا ہے، مولا دیکھ تیرا بندہ گڑ گڑا کے تجھے یاد کر رہا ہے، اس کی مدد فرما۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں چوتھے آسمان پر رہتا ہوں، وہ یہ سارے معاملات میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاؤ جنت سے یہ سبز پتہ لے جاؤ، اور یہ سبز پتہ لے جا کر اس کو دو اور اس کے منہ میں ڈالو تاکہ وہ صحت یاب ہو سکے، اور جو اس کے اندر سانپ ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو وہ پتہ اس فرشتے نے اس کو دیا، اور اس بزرگ کو کہا کہ آپ اس کو اندر سے نگل جاؤ، اس کو چٹ کر چبا کر اندر لے جاؤ۔ انہوں نے چبا کر جب اندر لے گئے تو پیٹ میں ایسے مروڑ پیدا ہوئے اور خانہ کے راستے سے وہ سانپ کٹ کر باہر نکل گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزرگ کی مدد فرمائی، اس دعا کے صدقے سے فرمائی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک گر کی بات آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی وظیفہ پڑھیں، آپ جب بھی عمل کریں، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی التجا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ریکویسٹ کریں، اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ جو بھی لینا چاہتے ہیں اس بارگاہ سے، اس کو لیتے وقت آپ جو بھی پڑھیں، جو بھی مانگیں، اور یہ ذہن میں خیال رکھا کریں کہ جو آپ کا مقصد ہے نا، آپ یہ سوچا کریں کہ میرا کام ہو گیا، آپ یہ سوچا کریں کہ میرا کام ہو گیا، یہ نہ سوچا کریں کہ آپ میرا کام ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں اس سوچ میں بھی ہیں، اپنے اس پختہ ارادے کے ساتھ بھی ہیں، یہ سوچا کریں کہ یہ میرا کام ہو گیا، کہ میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر دیا تو میرا کام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا، اللہ کریم کی بارگاہ میں جتنا آپ ارادہ کر کے پختہ یقین کے ساتھ جتنا آپ وظائف پڑھیں گے، پختہ یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ آپ وظائف پڑھیں گے، عمل پڑھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ان عملیات میں، ان وظائف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد شامل حال ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں، اور تاکہ ان کو بھی معلومات مل سکے، ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔